الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں جب ان نعمتوں کی بے قدری کی جاتی ہے جب ان نعمتوں کا احساس بندوں کو نہیں ہوتا ہے ان نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو چھیننا شروع کرتے ہیں بندوں سے اس لیے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل قوم ہے رسوا قوم ہے بے عزتی کی زندگی گزارنے والی قوم ہے اپنے حق کے لیے بھیک مانگنے والی قوم ہے جن لوگوں کو احساس نہیں قوم کا جو صرف بلڈنگوں پر یا پیسوں پر یا حکومتوں پر غور کرتے وہ کہتے ہیں کیا پریشان ہے کچھ بھی پریشان نہیں ہے دیکھیے مسلمان اچھے گھروں میں ہیں اچھا کھانا میسر ہے اچھے کپڑے ہیں مسجدیں بہت ہیں جنہیں امت کا درد ہے نبی علیہ السلام کی قوم کا درد ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ کپڑے ہونے کے باوجود بے عزتی کی زندگی گزارنے والی اگر کوئی قوم دنیا میں موجود ہے تو مسلمان قوم ہے وہ فلسطین ہو وہ غزہ ہو وہ دنیا کا کوئی ملک کیوں نہ ہو ان تمام حالات کے پیچھے مسلمانوں کی آج جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے پیچھے ہر ایک آدمی اپنے طور پر رائے دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت نہیں،
میں کہتا ہوں کہ 50 پر 7 یا 8 ممالک ہیں، اس سے بڑی طاقت چاہیے؟ ایجوکیشن نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن، اس سے پہلے مسلمانوں میں اتنے ڈاکٹر نہیں تھے جتنے اب ہیں، اتنے انجینئر نہیں تھے جتنے اب ہیں، اتنے پروفیسر نہیں تھے جتنے اب ہیں، اتنے کالجز مسلمانوں کے نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ پھر کیا وجہ؟ مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، جس راستے کو تھامنے کا حکم دیا تھا، جس راستے پر چلنے کا حکم دیا تھا، مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستے کو اختیار کیا، غیروں کے طریقے کو اختیار کیا اور کہا کہ اس راستے پر چلیں گے تو عزت ملے گی، اس راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویت دے گا، اس راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ناموس کو بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے پر ہمیں ذلیل کر رہا ہے، اسی راستے پر ہمیں رسوا کر رہا ہے، اور ایسے افراد کو ان راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد کو پیدا کیا جو قوم کی ہمدردی نہیں رکھتے، جو امت کا غم نہیں رکھتے، وہ بس اپنے نام کا اور اپنے احساس کا اور اپنے بنگلوں کا اور اپنے پیسوں کا احساس رکھتے ہیں، انہیں اپنے کرسی کی پڑی ہوتی ہے۔ امت جائے بھاڑ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جائے بھاڑ میں۔ میں تفصیل سے سمجھاؤں گا آپ کو کہ دیکھیں آپ، ایک دور میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی بچیوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کی قومیں پیچھے رہ رہی ہیں۔ پھر مسلمان بچیوں کو کالج بلایا گیا، جا رہی نہیں بھائی، اور جتنی بچیاں جا رہی ہیں اتنی میں سے کم از کم 10% تو مرتد ہو رہی نہیں ہو۔ ہم نے سمجھا کالج جا کر عزت ملے گی، یہاں تو کالج جا کر ایمان چلا گیا، یہاں کالج جا کر نبی علیہ السلام کا دامن چلا گیا، یہاں کالج جا کر نبی علیہ السلام کے آج کتنی مسلم بچیاں ہیں غیر لڑکوں کے ساتھ نہیں پھر رہی ہیں؟ بتائیں آپ، کالج میں عزت ہوتی تو جتنی بچیاں پڑھی ہیں وہ فلمیں چھوڑ کر نبی علیہ السلام کا دامن پکڑ لیتی، وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناتی، وہ نبی علیہ السلام کے طور و طریقے کو اپناتی، وہ پردے کے حکم کو مانتی، وہ نماز پڑھنے والی ہوتی۔ ایک ایک چیز اٹھاتے جائیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان نعمتوں کی بے قدری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو عزت دلانا چاہتے تھے دین کے ذریعے۔ مسلمانوں نے سمجھا دین میں عزت نہیں، کالجوں میں عزت ہے۔ اچھا کالجوں کو جاتے ہو، خدا نے کہا کہ جاؤ کالجوں کو، اور پھر مرتد بنتے پھرنا۔ پھر ماں باپ آ کر روتے ہماری بچی غیروں کے ساتھ ہے، جو نوجوان ہیں وہ ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، کیا کریں؟ کون سمجھائے گا امت کو؟ کسی ایک کی سننے کے لیے مسلمان تیار نہیں، کسی ایک امیر کو بنانے کے لیے تیار نہیں، علماء کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یوٹیوب سے دین سیکھنا چاہتے ہیں اور یوٹیوب سے رہبری لینا چاہتے ہیں۔ جب یوٹیوب سے دین سیکھیں گے، یوٹیوب سے آپ رہبری لیں گے، تب تو ایسے ہی نسلیں پیدا ہوں گی کہ کالج جائیں گی ایمان کو بیچ کر، وہ کالج جائیں گی دین کو بھیج کر۔ جنہیں قرآن پڑھنا تھا وہ گانے گا رہے ہیں، جنہیں قرآن سننا تھا وہ ڈانس کر رہے ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر رونا تھا، آنکھوں سے آنسو بہانا تھا، وہ آج ناچ گانے اور ریل بنا رہے ہیں۔ جنہیں نبی کے پردے میں عزت نہیں ملتی، وہ بے حیا بن کر، وہ ناچ گانا ناچ کر وہ عزت کمانا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کالج کی زندگی کو عزت کا ذریعہ سمجھا تو خدا نے بتا دیا یہاں عزت نہیں، یہاں ذلت ہے۔ اسکول میں عزت ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں کم، اسکول میں زیادہ وقت دلایا۔ مدرسوں میں کتنا وقت دے رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ۔ مکتب میں کتنا وقت دے رہے تھے بچے ہمارے؟ 1 گھنٹہ، اور اس میں بھی بہانے، نہیں نانی کہتی بیمار ہے، مہمان کوئی آ گئے، فلاں کوئی آ گیا، فلاں۔ 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد 24 گھنٹوں میں تقریباً 13 سے 14 گھنٹے اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ اب پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین کی آبیاری کریں گے، دین کو آباد کریں گے، اسلام کو ہم زندہ کریں گے۔ کہاں سے زندہ کریں گے؟ تمہارا بچہ 24 گھنٹوں میں یہی دیکھا ہے کہ اسکول کے ٹیچر
कहती है गाने गा कर दिखा रही है कि गाना ऐसे गाना चाहिए, वो नाच कर दिखा रही है कि नाच कर ऐसे गाना चाहिए, वो दिखा रहे हैं कि फिल्म स्टारों की इसमें इज्जत है, वो कहां से दिन पर आएंगे? ना सोते हुए हजरत अबू बकर के किस्से सुनाती है, ना सोते हुए हजरत बिलाल के किस्से सुनाती है, ना सोते हुए हजरत क्या कहते हैं शहीद होने वाले इस्लाम के रहबरों के, कायदों के और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की जिंदगियां सुनाती है और नबी की नसीहत सुनाती है। वो बच्चे बड़े होकर कहां दीन इस्लाम पर कुर्बानी देने वाले बनेंगे? मैं ये क्यों बता रहा हूं? आजकल हमारे मुल्क में भी चल रहा है वक्त बचाओ तहरीक। चल रहा नहीं चल रहा? दीन बचाओ तहरीक, दस्तूर बचाओ तहरीक, इस्लाम बचाओ तहरीक। क्या इस्लाम, दीन ये सब क्या चुड़िया है? इसे डालकर पिंजरे में लॉक कर देंगे और तुम्हारे घर में इस्लाम महफूज रह जाएगा? कुरान उठाएंगे, एक डब्बे में डालकर लॉक कर देंगे, क्या महफूज रह जाएगा इस्लाम? इन्होंने औकाफ पर हमला करने से पहले, इन्होंने मसाजिद पर हमला करने से पहले, इन्होंने उलमा को जेलों में कैद करने से पहले, दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम पर हमला करने से पहले, मैं बताऊं, हमारे घरों से इस्लाम को निकाल कर फेंक। देखिए आज जुम्मा है, हमारा हाल देखिए। यही अगर कवाली हो, यही अगर नाच गाना हो, यही अगर फिल्म के कोई हीरो आ जाए, सियासतदान आ जाए, सब आगे रहेंगे, सब सामने रहेंगे कि हाँ हम भी रहबर हैं, हम भी दीन के रहबर, भाई कपड़े डालकर टोपी पहनकर रहेंगे सामने कि देखो हम इस मोहल्ले के, हम इस इलाके के बड़े हैं। और कहां गई दीनदारी जब खुदा को दिखानी थी, जब ईमान अल्लाह को दिखाना था, शरीयत अल्लाह को दिखानी थी, तुम्हारे सजदे अल्लाह को दिखाना था? क्या मर गया था ईमान तुम्हारा? तुमने दीन बर्बाद नहीं किया। हम कह रहे हैं कि हजरत फुला हुकूमत आई, हमारा दीन बर्बाद हो गया। नहीं, तुम्हारे घरों में नमाज पढ़ने से किसने रोका? तुम्हें मस्जिद में आने से अब तक किसने अभी तक नहीं रोके हैं? आइंदा एक दौर आएगा, उससे भी रोका जाएगा। रोका जाएगा, बुरखे से रोका जाएगा, दाढ़ी से रोका जाएगा ना, तब रोएंगे तो फायदा नहीं है। अब वक्त है अल्लाह ताला को मनाने का, अब वक्त है अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गिड़गिड़ाने का, अब वक्त है कहने का कि अल्लाह मेरे बच्चे हैं, ये तेरे दीन के लिए जैसे काम आ जाए ले रहे तो हिफाजत कर ले। दीन का हाल क्या है बताऊं मैं आपको? मदारिस के पास आकर लड़ने वाले मुसलमान हैं, दीनदार बनाने के लिए अगर कहा जाए कटिंग कराओ, लड़ने वाले मुसलमान हैं। रील बच्ची बना रही है, नौजवान लड़की बेहया की जिंदगी सारी दुनिया को अपनी जीनत दिखा रही है। शरीयत ने कहा तुम अपने शौहर के सिवा किसी को जीनत नहीं दिखा सकती। अब वो बच्ची सारी दुनिया, बाप भी देख रहे हैं, बाप भी देख रहे हैं, नौजवान भाई भी देख रहा है, किसी को रोकने की ताकत नहीं। और हम कह रहे हैं कि दीन बचाएंगे मसाजिद से। हमारे घरों में तो दीन का जनाजा निकल गया, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का जनाजा निकल गया, हमारे घरों में तो नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों का जनाजा निकल गया। और हम कह रहे हैं कि दीन बचाएंगे। क्या जुम्मा के 2 रकात की कबे की ठोके मारकर और हम अपनी दाढ़ियां और पगड़ियां दिखाकर अल्लाह से दीन बचाएंगे? दीन ऐसे नहीं बचता। दीन बचाने के लिए फाके उठाने पड़ते हैं, दीन बचाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, दीन बचाने के लिए रातों में खुदा के दरबार में रोना पड़ता है, दीन बचाने के लिए अल्लाह ताला से लो लगाना पड़ता है और अल्लाह ताला के दरबार में कहना पड़ता है कि अल्लाह मैं नहीं मिट रहा हूं, तेरा दीन मिट रहा है। यहां मैं अपनी फिक्र, मेरा तिजारत गई, मेरे चेले चमचे गए, मेरा बिजनेस गया, मेरा घर गया, मेरा भाड़ गया, मेरी तिजारत बर्बाद हो रही है। हजरत दुआ करें मेरी तिजारत के लिए, हजरत दुआ करें मेरे घर के लिए, हजरत दुआ करें मेरे बच्चे के लिए। किसी ने आज तक एक दुआ की चिट्ठी नहीं भेजी कि उम्मत का हाल बुरा है, उम्मत के लिए आज दुआ की जाए। आज इस्लाम का हाल बुरा है, अल्लाह से कहा जाए कि अल्लाह तेरा इस्लाम बर्बाद हो रहा है, तेरे नबी की उम्मत बर्बाद हो रही है। वो कैसे बर्बाद? जो अपने घर में इस्लाम को बर्बाद होता हुआ देखे, जो अपने घर में दीन को बर्बाद होता हुआ देखे, जो टीवियों के जरिए इस्लाम को अपने घरों में बर्बाद करे, उन्हें मोहल्ले के इस्लाम की क्या पड़ी है, उन्हें मस्जिद के इस्लाम की क्या पड़ी है? हमारे यहाँ तो इस्लाम किसके लिए है?
علماء ہیں, مؤذنین ہیں, مدرسین ہیں, انہوں ٹی وی دیکھے تو ذمہ داروں سے لے کر محلے کے ایک نوجوان کو حضرت ٹی وی دیکھے بیٹھے تھے. باپ کون ہے؟ ذرا زور سے بولو, کون ٹی وی دیکھ رہے تھے؟ ذرا زور سے. حضرت دیکھ رہے تھے. کیوں؟ صرف حضرت ہی کو ٹی وی دیکھنا حرام ہے, آپ کے لیے جائز ہے؟ شریعت میں حضرت زنا کرے تو بھی کوڑے لگیں گے, آپ زنا کرے تو بھی کیا لگیں گے؟ زور سے بولو. حضرت چوری کریں گے تو شریعت میں ہاتھ کاٹیں گے, عام آدمی چوری کرے گا چھوڑ دیں گے, کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے. دونوں کے لیے ایک ہی قانون نا. جب حضرت باہر ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کو غصہ آ رہا ہے, موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کا بچہ تو موبائل میں لگا ہوا ہے, آپ کے گھر میں تو آپ کی بیوی 24 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہی ہے, آپ کا نوجوان بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. جسے قرآن پڑھنا تھا, جسے قرآن سمجھنا تھا, جسے احادیث کو سمجھنا تھا, اس فتنے کے دور میں فتنوں کو سمجھنا تھا, کسی عالم کے آ کر پیر دبا کر پوچھتا کہ حضرت بتائیں اس فتنوں کے دور میں سب بات کیا ہے فتنوں کا, ان فتنوں سے میں کیسے بچ جاؤں, دجالی فتنوں سے. نہیں, کتنے مساجد ہیں. میں دیکھتا جب جمعہ نہیں تھا, میں جہاں جمعہ پڑھنے جاتا افسوس ہوتا تھا, ایک طرف جمعہ کا بیان چل رہا ہے, پیچھے نوجوان موبائل پکڑ کر واٹس ایپ میں. کئی مسجدوں میں نے دیکھا کہ نوجوان ریل دیکھ رہے ہیں موبائلوں میں. کہاں ریل دیکھ رہے ہیں؟ مسجدوں میں. اللہ کا ڈر ہمارے مسلمانوں سے, مسجدوں سے ختم ہو گیا, پھر کہاں ڈر باقی رہے گا؟ صحابہ جن کے میدان میں یاد رکھتے تھے, تجارتوں میں یاد رکھتے تھے, راستوں میں یاد رکھتے تھے, میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارا ڈر تو مسجدوں سے ختم ہو گیا. مسجدوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اتنے گناہ مساجد میں مسلمان کر رہے ہیں. خالی اسلام کا مطلب کیا ہم سمجھے معلوم؟ ایک ٹوپی ڈال لینا, کون تو بھی نوجوان پگڑی بن لیا, سرما لگا لیا, عطر لگا لیا, اور وہاں انہیں پکا دیندار بھائی ہیں. بھاگ میں جائے ایسی دینداری. داڑھی چھوڑ کر جو زنا کرے, جو ٹی وی دیکھے, جو بے حیائی کرے, جو ریل بنائے, جو غیر مسلم غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنائے, بغیر پردے کے بات کرے, ہم ایسے دینداری کو دیندار نہیں, شیطان کا چھیلا کہتے ہیں. اس سے بہتر کوئی داڑھی مڈا ہو, پردہ کر رہا ہو, ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہو, موبائل نہیں دیکھ رہا ہو, صبح میں اٹھ کر قرآن پڑھتا ہو, پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہو, حلال کو حلال, حرام کو حرام سمجھتا ہو, تو لاؤ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار. آج دینداری کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں, دین کے نام پر مذاق کیا جا رہا ہے. ایک دین کا حلیہ بنا لیا گیا کہ یہ رہا تو انہیں ولی, یہ رہا تو انہیں مسلمان. نہیں میرے بھائی, ہم نے مذاق بنا کر دین کا چھوڑ دیا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ہم سے چھینتے جا رہے ہیں. جب تک حکومتیں ہماری تھی, اللہ اس کی قدر کی گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومتیں دے کر رکھا تھا. جب ان حکومتوں کو کا غلط استعمال کرنا شروع کرا حکمرانوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکومتیں چھین. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو چھیننا شروع کیا. وہاں مسجد ٹوٹی, وہاں باب مسجد ٹوٹی. ہے نہیں کیوں؟ ہم نے مسجدوں کی بے حرمتی شروع کی. مسجد کو سوارنا, جھومر ڈالنا, یہ ہم نے سمجھ لیا کہ بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی نہیں, یہ ہماری ناکامی ہے. کامیابی جب ہو جب ہماری مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے, یہاں نوجوان قرآن پڑھنے والے ہوں, یہاں محلے کے آئیں, فیصلہ کریں. اگر پوچھے محلے والے کہ کس سے فیصلہ کیا گیا, قرآن و حدیث سے, سامنے سننے والا کہے کہ حضرت قرآن و حدیث سے کیے ہیں فیصلہ, تو میں راضی ہوں. قیامت میں آپ اللہ کو جواب دے لینا, میں خاموش جا رہا ہوں. آج تو قرآن و حدیث کے فیصلے اگر سنے جائیں, جن کی داڑیاں سفید ہوں, میں کئی فیصلوں میں بیٹھا دیکھا ہوں. ایک مسجد کے ذمہ دار کو میں نے دیکھا ہے کہ فیصلے میں بیٹھ کر, نہیں حاجی صاحب, قرآن یہ نہیں کہتا, حضرت تمہارا اسلام تمہارے پاس رکھو. ایسے بولنے والے نہیں ہیں. یہ قرآن کے ماننے والے. صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ انہیں کہا کہہ دیا جاتا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں,
سب سے بڑی تجارت تھی صحابہ کی شراب کی. جتنی پرانی شراب ہوتی اتنی قیمتی. مدینے میں جب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان والی آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کی چرندیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. پھوڑ دیا. کیا تھا حکم؟ سب نے کہا اللہ کا حکم. ایک تاجر آئے شراب لے کر اسی رات میں آئے ہیں. صبح میں ایک صحابی حاجت کے لیے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے کہا کہ کس نے شراب لایا ہے؟ میں رات تھی میں تو شراب کے حرام کی آیت نازل ہوئی ہے. وہ صحابی سیدھا مسجد نبوی آئے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا شراب حرام کی آیت نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں شراب حرام کی آیت نازل ہوئی ہے. جیسے ہی کہا لاٹھی لیا اور تمام مٹکوں کو پھوڑ. وہاں میرا پیسہ لگا ہے, اتنا پیسہ لگ گیا, اب میں کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا, اب میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا, اسلام پر چلوں گا تو میرا نقصان. ہم یہی سوچتے نا شریعت پر چلوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. نہیں حضرت, آج کے دور میں شریعت پر چلنا سب سے مشکل. حضرت کس نے کہا پردہ کرنا مشکل؟ حضرت کس نے کہا آپ نے بے حیا زندگی میں زندگی گزار دی اس لیے پردہ مشکل ہوتا ہے؟ آپ بغیر نماز کے زندگی گزار دی اس لیے نماز پڑھنا بغیر نماز کے ہم نے زندگی گزار دی اس لیے یہ سب ہمارے ہاں ہوتے رہتا, اس سے کوئی تعلق. یہ سب کب دیکھنے میں آتا مانو ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے مسلمانوں کو کب غصہ آتا تو ان کی کرکٹ کی میچ چلتے رہنا, تب ایسا آواز آیا تو کیا ہوتا حال. اپنے پسند کا فلم چلتے رہنا, تب ایسا آواز آئے کون رہنے جا کو دیکھ اسے یہ ٹیمپوچ کام کرنا. جب دین کی بات ہو حضرت ذرا ایڈجسٹ کر لو, ہم نہ بولتے علماء کیا کرتا ذرا ایڈجسٹ کر لو. ہمارا حال یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو میں بیان سے کر رہا تھا کہ ہمیں دین پر چلنا اس لیے مشکل ہے کہ ہم نے بغیر دین کے زندگی گزاری. ہمیں قرآن پڑھنا مشکل کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. قرآن پڑھانا رہا تو ہی حضرت آپ قرآن خانی کر لیں گے, کچھ پیسے دے دیں گے, قصہ نہ ہمارا. وہی موبائل میں 3 گھنٹے گزار رہے, نہیں گزار رہے. نوجوان چھوڑو, بچے چھوڑو, بوڑھے گزار رہے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ موت قریب ہے, جنہیں معلوم ہے کہ اب تسبیح پکڑنا ہے, وہ افراد 3 گھنٹے موبائل گزار رہے ہیں موبائل میں. وہی قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے نہیں حضرت, مندے آتا نہیں. قرآن پڑھو بھی زبان پلٹتی. موبائل کون سی گئے تم نا, اینڈرائڈ موبائل بچپن میں جاگا ہاتھ میں نہیں آیا. پوترے کہنے دادا پوچھ رہا ہے کیسا اسے آپریٹ کرنا بتائیے, آپ نہیں پوچھ رہے. دادی پوترے کہنے پوچھ رہی ہے بتائے یہ فون کیسا چلانا. وہی کسی بچے کہنے قرآن نہیں سیکھ سکتے, ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے, اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے. 3 گھنٹے ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہے, ہاتھ اٹھا کر درد نہیں ہوتا, یہ ہاتھ میں درد ہوا, یہ ہاتھ میں لے رہے اسٹینڈ ہے, وہی 3 گھنٹے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے. اور ہمارا مزاج کیا نہیں حضرت, ہمیں مسلمانہ باللہ کے کیا بھی نہیں ہوتا. یہ تصور رہا تو فلسطین کو دیکھ لے, وہاں بھی مسلمان زیادہ تھے, وہاں بھی مسلمان زیادہ ہیں, اور آج مسلمانوں کو وہاں کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے. وہاں مسلمانوں کو کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے. عرب کے پاس اربوں روپے ہے, مسلمان ممالک کئی ممالک ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں, ان کو کوئی بچانے نہیں آ رہا. ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے, کھانے میں بیٹھے تو کھانا بد مزہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے بھائی اس تکلیف میں. اور یہاں حال یہ ہے مسلمانوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی ریل بنا رہے, نہیں بنا رہے. کیا چند پیسوں کے لیے محنت چور ہے, کام چور افراد ہے, یہ گولی نہیں کر سکتے, یہ محنت نہیں کر سکتے, یہ ریل میں پیسہ یہود و نصارہ کا لینا چاہتے ہیں, یہ دجال کے پیسوں کو لینا چاہتے ہیں, یہ دجال کے بھائی ہیں جو ریل بنا کر پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں.
انہیں فاقے معلوم نہیں، انہیں دین معلوم نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میری نصیحتوں سے منہ پھیرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحتوں سے منہ پھیرتے ہیں، جو میرے بتائے ہوئے آداب سے منہ پھیرتے ہیں، جو میرے قانون سے منہ پھیر. آج پھیر رہے ہم لوگ نہیں پھیر رہے؟ آج ہم ہر چیز سے منہ پھیر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کو نماز پڑھنا معلوم نہیں؟ بتائیں. ٹی وی دیکھنا حرام ہے معلوم نہیں؟ داڑھی منڈانا حرام ہے معلوم نہیں؟ سود کھانا حرام ہے معلوم نہیں؟ اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جان بوجھ کر ہم لوگ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں. جان بوجھ کر گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں. جب اللہ کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی تمام نعمتیں چھینے گا، ایک ایک کر چھینے گا. اور چھین رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دشمن آ کر چھین رہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کیا ہے ہم پر ہمارے حالات کی وجہ سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحتوں سے منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی زندگی کو تنگ بنا کر چھوڑ دیتا ہوں، تنگ بنا پریشان کر دیتا ہوں، اتنے حالات خراب کر دیتا ہوں. وہ ہزاروں کی بیڈ پر سوئے گا، نیند نہیں آئے گی. وہ ٹیبلٹ کھائے گا، نیند نہیں آئے گی، پریشان ہو جائیں گے. اور زندگی پریشانی کی گزر رہی ہے ہماری. بچے سے پوچھے پریشان ہے، عورتیں سے پوچھے پریشان ہے، مردوں سے پوچھے پریشان ہے، نوجوانوں سے پوچھے پریشان ہے، کمانے والے سے پوچھے پریشان ہے، غریب سے پوچھے پریشان ہے. نہیں ہے؟ ارے کیوں؟ کوئی کہہ رہا ہے مجھے کون کی کرا دے حضرت نیمو کون بھی کرائیں. اسے کرانے والے کا نہیں کیا پیسے پڑے کیا؟ بتائیں آپ. کوئی نہیں کرایا. ہم نے اپنے مقابلے میں اللہ کو ڈال لیا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو تنگ بنا کر چھوڑا. اور اللہ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ بڑے محبت کرنے والے، بڑے پیار، صحیح میں بہت پیار کرنے والے، اسی لیے تو عزت کے ساتھ مسجد میں بٹھائے ہیں. پورے گناہ نہ صحیح، ہماری زندگی کے قسم کھا کر کہتا ہوں فجر کے بعد سے اب تک جو گناہ کیے نا اس پر خدا پکڑتا تو مسجد میں آنے بھی نہ دے. اس گناہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوچے آپ، فجر کے بعد سے اب تک کے کیا کیا گناہ ہم نے نہیں کیے. موبائلوں میں کسی نے دیکھا، کسی نے اپنی ماں کو گالیاں دیا ہوگا، کسی نے اپنی بیوی کو گالیاں، نہیں گناہ نہیں. کسی نے اپنی نگاہ کو بدنظری عورتوں کی طرف دیکھا ہو. اور افسوس، اور ہم آج تک یہی سوچ رہے ہیں ہمیں کوئی کرا دیا اور عاملوں کی دکانیں آرام سے چلا رہے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اللہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا، اس کی تو نحوست نہیں ہے. اور بعض حضرات تو سفر کو نحوست مانتے نہیں. سفر چل رہا ہے، سفر کو منحوس، محرم کو منحوس مانتے ہیں. منحوس سفر و محرم نہیں ہے. محرم عید کے دن بھی اگر آپ فجر کی نماز چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے وہ عید نہیں ہے، وہ منحوس ہے. عید کے دن میں خدا کے قانون کو تم توڑو گے، وہ تمہارے لیے عید نہیں، وہ نحوست ہے تمہارے لیے، وہ بربادی ہے تمہارے لیے. اور ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے پھر رہے ہیں، جبکہ ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے. اور نعرے کیا ہیں؟ اے دین بچانا بھائی، اسلام بچانا ہے، شریعت بچانا ہے. کیسے بچائیں گے؟ مسجد کو ٹیکس لگا کر. شریعت ٹیکسوں سے بچتی ہے، مسجدوں میں جھمارے لگا کر. بتائیں مجھے، شریعت بچتی ہے تمہاری زبانوں سے، تمہارے کانوں سے، تمہارے دلوں سے. قرآن بچتا ہے تمہارے بچوں کو تم اگر حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے. اسلام بچتا ہے تم اپنی بیوی کو پردہ کراؤ گے، اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے اٹھاؤ گے، تم بھی اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے آؤ گے. پورا گھر فجر کو اٹھے گا تو تمہارے گھر میں دین بچ رہا ہے. حرام سے روکتے ہو، روکو گے تو تمہارے گھر میں اسلام زندہ ہو گیا. اسلام چڑیا کا نام نہیں لے، پنجرے میں ڈالے، لاک کر رکھ دیا اور کہے کہ میرے گھر میں اسلام بچ رہا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے.
محلے میں آ کر دینداری کا نام کرنا، تقریروں میں کہنا، جلسوں میں کہنا دین ہمارا برباد ہو رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا، اور گھر میں 45 انچ کی ٹی وی میں بیٹھ کر فلمیں دیکھنا، یہ منافقت ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ دینداری کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ اسلام والوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جسے اللہ نے کہا یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ان کے ساتھ بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ مدینے میں کچھ افراد تھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم شریعت پر ایمان لائے، ہم کتاب اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، اللہ صاف کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ ایسا کہہ کر اللہ کو دھوکہ دے رہے۔ اور آج ہمارا وہی حال ہے، ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، پگڑی پہن کر، ٹوپی پہن کر، جوتا پہن کر، نمازیں پڑھ کر، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر، قرآن پڑھ، میں آپ اللہ کو دیکھ رہا، میری تنہا زندگی اللہ تو دیکھ رہا، اور نہ مجھے آپ کو دکھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو دین لایا اور نبی علیہ السلام نے جو سمجھایا وہ یہی سمجھایا ہے کہ نہ مجھے میرا حساب آپ کو دینا ہے، نہ آپ کا حساب مجھے دینا ہے، ہم دونوں کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تو گھر میں ٹائلس لگایا تھا نہیں لگایا تھا، کارپیٹ بچھایا تھا نہیں بچھایا تھا، قیمتی کپڑے پہنا نہیں پہنا، تو نے موبائل خریدا نہیں خریدا، تیرے گھر میں ٹی وی تھی نہیں تھی، خدا یہ نہیں پوچھیں گے۔ خدا پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا تھا نبی علیہ السلام کے توسط سے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس دین پر تو کتنا چلا، تیرے بچے کتنے چلے اور تیرے بھائی کتنے چلے، تیرے گھر میں تو نے دین کو کتنا زندہ کیا، کتنی شریعت کو تو نے دین کیا کہتے ہیں تیرے گھر میں نافذ کیا، بتا۔ تب کہنا فجر میں ہم آرام سے سوتے تھے، ظہر میں آرام سے سوتے تھے، عصر میں آرام سے ٹی وی دیکھتے تھے، مغرب اور عشاء میں آرام سے میری بیوی سیریلوں کو دیکھتی تھی اور میرے گھر میں داڑھی مڈے رہتے تھے، فلمیں دیکھا کرتے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل تھا، میں بچوں کو قرآن سکھانے کے بجائے موبائل دے کر بٹھایا تھا، میرا بچہ قرآن پڑھنے کے بجائے گانے سنا کرتا تھا۔ یہ کہنا خدا سے کہ ہاں میرے بچے کو ایسے کہہ کر راستے میں آتا، ہوٹل میں محلے کی بیٹھتا، چائے پکڑ کر کہتا ہمارا دین برباد ہو رہا ہے، ہمارا دین کیا ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ وہ دیکھو اس کا بچہ محلے میں پھر دین برباد، تمہارا بچہ، میرا بچہ، کس کا بچہ جا رہا ہے، دین کون برباد کر رہا ہے؟ ہم دشمنوں کا نام دے کر بیٹھے، دین کے برباد کرنے والے ہم خود ہیں۔ ہمارے گھروں سے ہم نے دین کو نکال کر پھینک دیا، نہیں پھینکے، ہماری شادی بیاہ، ہماری تجارت، ہر چیز دیکھو آپ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شادی میں وہ مسجد میں نکاح ہے کر شاید کوئی حرام کاری نہیں ہوتی، اس میں بھی نوشو سننے کی انگوٹھی بھیک ان کو پہننے کا تھا نہیں، کچھ بھکاریاں آئی نا، کچھ نہیں زیادہ بھکاریاں آئیں، ان کو مرد بنے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، سننے کی انگوٹھی ڈالا کیوں بیٹھتا کیا کہ اس کا بابا دل سکتا، اللہ حفاظت۔ یہ اسلام نہیں ہے، تمہیں مسلمان بننا ہے تو اسلام کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ وہ اسلام کا طریقہ صرف نمازوں میں نہیں، وہ اسلام کا طریقہ صرف تمہاری پگڑی اور ٹوپیوں اور جوتوں میں نہیں ہے، وہ اسلام کا طریقہ پیشاب کرنے سے لے کر مسجد سے نکلنے سے لے کر مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا پیر نکال رہے ہیں، بیت الخلا میں جاتے وقت کون سا پیر داخل کر رہے ہیں، تمہاری زبان بتائے گی کہ تم دیندار ہو یا نہیں ہو، تم بات کرتے ہوئے تمہارا لہجہ کیا ہے، تم ماں سے بات کر رہے تو کس طریقے سے، باپ سے بات کر رہے تو کس طریقے سے، بیوی سے بات کر رہے تو کس طریقے سے، بچوں سے بات کر رہے ہو کس طریقے سے۔ ہماری زبان تو اسی اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہماری زبان سے بہتر غیروں کی زبان ہوتی ہے کبھی کبھی نہیں۔ ہمارے محلے میں چلے جاؤ، کتنی گالیاں ہونا، اور کون سی گالیاں ہونا، نہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں
बाहर सुन रही है, मैं बाहर का भी नहीं, बाहर का भी मिक है, बाहर सुन रही है तो वो भी सुने। तुम्हारी दीनदारी सिर्फ बुर्के में नहीं, आजकल तो बुर्का भी नहीं, आजकल के जो बुर्के हैं ना वो क्या नहीं, जोर से बोलो, बुर्के नहीं वो कपड़े, वो बुर्के का मतलब कोई औरत की जीनत जाहिर ना हो, वला युबदीना जीनतहुन, उन औरतों की कोई जीनत जाहिर ना हो, खुदा कह रहा है। और अब बुरखे चमकियां लगाकर एम्ब्रॉयडरी कर को पहन लेकर ऐसा जा रहे, अंदर नेटी पहन कर तो भी ऊपर का बुरखा भारी पड़ता। हमने कानून इस्लाम को तोड़ने का नाम आज के दौर के मुसलमान, मजाक के लिए हम नाम इस्लाम का ले लेते हैं, दिखाने के लिए नाम इस्लाम का ले लेते हैं, वरना खुदा की कसम खाकर कहता हूं, सहाबा के दौर के मुनाफिक भी आज के दौर में पैदा हो जाएं तो खुलकर कहेंगे कि मुसलमान नहीं। आप में कोई वली होगा, मुझे उससे इनकार नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं। हमारी हाल ये है, हमारे तरीके ये है, और कोई इस्लाम सीखना भी नहीं चाह रहा। सीखना चाह रहा तो यूट्यूब से, जो मुर्तद हो गए उनके चेले चपेले बातों से, आपके सामने उलमा हैं, वो सामने मोहल्ले में किताबें उनके पास है, पूछो उनसे सीखो। और आज मुर्तद होते जा रहे, नहीं हो रहे। कितने मुसलमान शकील बिन हनीफ के फितने में पड़ गए हैं, कितने इंजीनियर अली मिर्जा के फितने में पड़ गए हैं, कितने गोहर शाही के फितने में पड़े हैं। क्यों? दीन जब सीख रहे आप ऐसे फर्ज से जो तुम्हें मालूम ही नहीं कि उसकी जात क्या है, वो किसके पास पड़ा है, और हम दीनदारी का नाम इसे दे दिए हैं कि हमारी दीनदारी ये है, हम जितने भी गलत काम करें कोई फर्क पड़ने वाला, हम दीन को जिंदा कहां करेंगे, हमारे दीन की मीटिंगें कहां होंगी, हमारे नौजवान बहस कहां करेंगे, चाके होटलों के सामने, रास्तों पर नहीं, रास्तों में दुकानों के सामने बैठकर रात में फैसले हो रहे नौजवानों के। हजरत ये हदीस सही क्या हजरत? कहीं को भी नहीं, हमारे बहस होगी, तुम्हारे नाम में बोला नहीं बोलता, हदीस तुम्हारे माँ के महर में आई, हदीस को कहने का हक है। मुहद्दिसीन के बारे में उठाकर देखे, हजरत सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा के बारे में लिखा है, हजरत सुफियान सौरी से एक शख्स आया, हजरत लेटे हुए सोए हुए थे आराम से, हजरत से पूछा क्या भाई क्यों आए? हजरत ने जब पूछा तो उसने कहा कि हजरत मैं आपसे हदीस सुनने आया। क्या सुनने आया? हदीस सुनने आया। हजरत उठकर बैठे, पगड़ी पहनी, इत्तर काटकर लगाया, पूरा इत्तर लगाकर अब हदीस कहने लगे तो उस नौजवान ने कहा कि हजरत मैंने तो हदीस पूछी थी, अपनी तैयारी। उन्होंने कहा कि तुम आम आदमी की बात नहीं पूछ रहे हो, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात, मेरे आका की बात कहने के भी कुछ तरीके हैं। इमाम बुखारी से जाकर पूछे, इमाम बुखारी की जिंदगी में लिखा गया कि बुखारी को लिखने से पहले, हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते और खुदा से कहते कि अल्लाह तेरे महबूब की बातें लिख रहा हूँ, मुझे गलतियों से बचा ले। और आज कहाँ हो रही है? कौन की गुटखा डाल को बैठा, कौन की सिगरेट पकड़ कर बैठा, नहीं नमाज खड़े होकर दीन की बात, उन्हें खड़े होकर शरीयत की बात, उन्हें खड़े होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है। और ये दीन हम समझ बैठे हैं और समझ रहे हैं कि सारी दुनिया में यहाँ मोदी आ गया उन्हें परेशान कर रहा है, वहाँ इसराइल आ गया परेशान कर रहे हैं। नहीं, हमने अपने घरों से दीन निकाल दिया तो अल्लाह ताला ने हुकूमत इनके हाथ में, हमारे घरों में हमने दीन बर्बाद कर दिया, वो आप हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं। मस्जिदों में दीन बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा? हम मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ भी हो रहा है, मैं हर जगह कहता हूँ, मुझे कहते हैं तो हमारे दोस्त हजरत छोटी बात पर गुस्सा, छोटी बात नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम का कानून है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो फर्द आखिर में आया मजलिस में वो आखिर में बैठ जाए, किसी की गर्दन के फलांग ना करे। अब मस्जिदों में क्या होता है, आखिर में आता है, पहले बैठने की खुशी में सबकी गर्दन, अब बोले अब हजरत मेरे ऊपर बोल रहे भाई तुझे दीन सिखा रहा है,
یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا قانون نہیں، یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون۔ کوئی آئے ہیں، بیان چل رہا ہے، نماز کو کھڑے ہو گئے، پریشانی ہوتی ہے کہ بیان کیسا کریے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں کہیں غلط بولے تو حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ نماز پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں مائک نہیں ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی مسجد بڑی تھی، کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو مسجد میں آواز نہیں جاتا تھا، یہاں وقت متعین ہے بیان کا، سب پھر بھی آ کر بیچ میں کہا تو حدیث پر عمل اسے نہیں کہا جاتا، یہ بے دینی اور بددینی ہے، یہ سامنے والے کو پریشان کرنا ہے۔ تو آئیے 12:30 بجے نماز اذان ہو جاتی ہے، آپ آ کر پہلی سب میں بیٹھیے، کون انکار کرے گا؟ اور میں جب مجھے ذمہ دار بنانا ہے، میرا مزاج جو افراد جانتے ہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا، میں کس سے کہانی سنانے والا نہیں، میں دین سکھانے والا فرد، میں دین سکھاؤں گا، آپ کو بری لگے گی سکھاؤں گا، مجھے نکال دیا تو میں سکھاؤں گا، مجھے ان سے عہدوں سے فرق پڑنے والا نہیں، خدا کے سامنے مجھے بھی جواب دینا اس وقت کا، یہ جو 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ آپ بیٹھیں گے، اس کا جواب مجھے خدا کو دینا ہے، اور آپ کو بھی دینا ہے کہ اتنی دیر بیٹھ کر آپ نے دین کیا سیکھا۔ مذاق مت سمجھے اسے، یہ مسجد میں اللہ بلا رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں دین، اس کا مطلب اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بندے میرے عذاب سے پہلے میرے دین کو سمجھ جا، تجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ورنہ میرا عذاب آئے گا تب توبہ کرے گا، میں توبہ قبول کرنے والا نہیں۔ اور حال ہمارا دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چیز ہماری گھر میں جو کہہ رہا تھا اسے بتا رہا ہوں، مسجدوں کی بے حرمتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مسجدیں چھین رہا، نہیں چھین رہا، بابری مسجد نہیں، کئی مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، مدارس کی بے حرمتی ہوئی، اتراکھنڈ میں جمعیت العلماء ہند کا جو قانونی طبقہ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ تقریباً 300 سے 500 مدرسے بند کر دیے گئے۔ کتنے؟ مسلمانوں کو اس کا فرق ہے، یہ مدرسے درجہ نہیں، مدرسے والے خالی چندہ کا تو لیتی بات، ان کی وجہ سے دین زندہ ہے، ورنہ ایک دور آئے گا تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں۔ تم جو ماں بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پھر رہے ہو نا، شریعت کا کیا ہوگا؟ گلے عورتیں مرد بچے جب بالغ ہو جائیں تو ماں سے نہیں مل سکتے، اور بھائی کو بچیاں بالغ ہو جائیں تو باپ سے نہیں مل سکتی، سینے سے ہاتھ گلے سے لگا کر باپ بھی گلے سے لگا رہا ہے، بھائی کا کیا یہ معلوم ہی نہیں، کیا کہتا ہم نے مسجد کے جمعہ کو کیا کر دیا، ماں باپ کی فضیلت پر بولو حضرت، دوسرے پر بولو نہ کو، داڑھی پر بولو نہ کو، گناہ پر مت بولو، دوسرے پوری فضیلتوں پر بولو، ہم خوش ہو کر جائیں گے، اس لیے کہ دین برباد ہو رہا ہے، نبی کا دین ہے، یہاں بولیں گے تو مجھے غصہ آئے گا، اب ٹی وی پر بولیں گے غصہ، داڑھی پر بولیں گے غصہ، پردے پر بولیں گے محلے کی عورتوں کو غصہ، پھر بتائیں مجھے دین کہاں بچے گا؟ بتائیں آپ، ایک ایک کر کر جا رہا ہے، یاد رکھیں آپ، مسجدیں جا رہی ہیں، مدارس جا رہے ہیں، پردے کے بارے میں آواز اٹھ رہی نہیں اٹھ رہی، ہماری وقت کی جو جائیدادیں تھیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں، کل ہی ایک جلسہ ہوا عورتوں کے بارے میں، وقت کی جائیدادوں کے بارے میں اگر کہوں تو وقت کی جائیدادیں کھانے والے خود مسلمان نہیں ہیں، 1 کروڑ کی زکوٰۃ جمع کر بیٹھے ہیں، وقف کے املاک کے بارے میں معلوم نہیں مسلمانوں کو، چوری کر کر کھانے والے مسلمان، تو اللہ نے کہا کہ تم چوری کر کر کھاؤ گے، میں وقف کی جائیدادوں کو غیروں کے حوالے کروں گا، اسی کو اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا علی انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اس نعمت کی ناقدری نہ کرے اللہ اس نعمت کو نہیں بدلنا چاہتا، اللہ بدل دے، ہمیں معلوم نہیں ہے اور کیا ہے، نعمتوں کو اللہ بدلا رہے ہیں، دین کیا ہے، دین پر عمل کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ میں بتا رہا ہوں، جو افراد آخر میں آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آخر میں جگہ ملے بیٹھے، یا فرسٹ فلور بھی ہے مسجد میں، آپ وہاں جائیں، آپ پھان کر آئیں گے تو یہ نبی علیہ السلام کے احکام کی خلافت ہے، اور اسی کا نام دین بربادی ہے، دین بربادی کا نام مسجد توڑنا نہیں، اب مسجد میں آ کر
عربی خطبے کے درمیان باتیں کر رہے ہیں. میں دیکھا گزشتہ جمعہ بھی دیکھا میں عربی خطبہ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا صلاۃ ولا کلام. نہ بات کر سکتے ہیں آپ. کی تکلیف ہوتی ہے کہ کرنے والا کوئی غیر نہیں مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کو مانا. کیا حضرت دین برباد ہو جا رہا ہے, یہاں دین تمہیں اتنا برباد کرنے کا رہے. ان تمام کا لحاظ کریں گے. صاحب بتا رہا ہوں میرے بھائی, میرا کام بھی یہاں بیٹھ کر تحریر کرنا نہیں, آپ کو دیندار بنانا ہے. آپ بھی اس نیت کے ساتھ آئیں کہ مجھے دیندار بن کر جانا ہے. اور دیندار چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتے ہیں, ان آداب کے ساتھ بنتے ہیں. کریں گے کوشش. ہو جاتی ہے غلطی, اب تک اپنے غلطی کی ہوگی. میرا خدا رحیم ہے, کہیں خدا سے کہ اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے, معافی مانگتے ہیں, اس کے بعد ہم دیندار بننا چاہتے ہیں. کریں گے, بنیں گے. اور درمیانی بیان میں آ کر کوئی نماز کو کھڑتا ہے تو ان سے بھی گزارش, آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں, بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ نہ آپ کو روک سکتے ہیں. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, کسی نماز پڑھنے والے کو روکنے والے کو اللہ کے نبی نے کو کہا کہ آپ دیکھتے ہیں اسے بندے کو جو نماز پڑھنے والے کو روکتا ہے. آپ بیان چل رہا ہے تو آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں, آپ کا دل کیسے لگتا ہے نماز پڑھنے. دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یا تو پہلے آ جائیے, 1 گھنٹے سے پہلے آ جائیے, آپ کو وقت ہے, معلوم ہے, اس وقت نماز پڑھیے. یا نہیں آئے تو مجلس میں بیٹھ جائیے. آپ کا نماز پڑھنا غلط نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا نماز پڑھنے تک مجھے ٹینشن رہتی ہے. میرے بیان کی وجہ سے آپ کی نماز میں کہیں کل نہیں تو ہوتا وقت میں بیان روک کر رہتا ہوں, کیا کرنا ہوگا. اس لیے کریں گے احتیاط. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جیسا کہ مسجد کے چندے کا اعلان میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ 100 روپے کا میں نے ایک کانسیپٹ بتایا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ تمام عمل کریں گے مسجدوں کی حفاظت کے لیے. اور پیسے ڈالتے ہوئے جیسا کہ حضرت علی میاں صاحب نے فرمایا تھا ایک دور میں علیہ الرحمٰن نے کہ اس دور میں بدنیت نہیں ہے, بے نیتی, ہم نیت نہیں کرتے. آپ اپنا پیسہ ڈالتے ہوئے کہیں کہ اللہ میرے گھروں میں دین کو زندہ کیجیے, میرے نسلوں میں دین کو زندہ فرمائیے. اور اس کے ساتھ پیسے ڈالیے. اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں میں ایمان کو, اسلام کو زندہ فرمائے اور ہمارے خاندان میں نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے پیدا فرمائے. آخر میں اور ایک اعلان ہے, ایک ماں صاحبہ ہیں فاطمہ نام کی, ان کو اپینڈکس ہو گیا ہے, کچھ بیماری ہے, پیر کی ہڈی نکل گئی ہے, کل اس کا آپریشن ہے اور اس کا کوئی ذمہ دار یعنی کوئی ولی بھی نہیں ہے. لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. کوئی اگر بے سہارا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کی عادت تھی سہارا بننا, بیواؤں کا سہارا بننا, یہ سب ہمارے نبی کی عادت تھی. آپ بھی ان کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.